بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی سہیل سے ہوئی تو لگنے لگا جیسے میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کے ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سہیل کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سہیل کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھیں۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو ایسے پر لگا کر گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کل سے سہیل کی آفس میں جوائننگ تھی، اس لیے وہ بولے اقرا میں تمہیں مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو لے لینا۔ میں خوشی خوشی راضی ہو گئی کیونکہ مجھے بھی کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور سہیل نے ساری چیزیں لے لیں۔ واپسی پر وہ بولے ہم کھانا بھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھایا۔ واپسی پر ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک تیز رفتار وین ہمارے پاس سے گزری تھی۔ وہ وین دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ سہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولے کیا بات ہے اقرا، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور بولی نہیں نہیں سہیل، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مگر سہیل کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ وہ بضد رہے کہ میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ میں ان سے کہہ دوں سب کچھ جو مجھ پر بیتا ہے، کیونکہ وہ ایک سمجھدار انسان تھے، یقیناً میری بات کو خوبی سمجھ سکتے تھے۔ مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں اور شادی کے شروع کے دن اسی پریشانی میں گزر جائیں۔ اس لیے میں نے یہ بات بنا دی کہ مجھے تیز رفتار چیزیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے۔ سہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے، جبکہ جو بیچ تھا وہ تو شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک راز تھا۔ رات ہم گھر پہنچے تو میری ساس اور نند جویریہ نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی سہیل میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ تم شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ گے، اپنی کنواری بہن کو بھی فراموش کر دو گے۔ کیا تھا جو اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتے؟ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کا کیا کام؟ سہیل بولا امی میں تو لے چلتا، مگر اقرا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ہکا بکا سہیل کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی ہاں بہویں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، تمہیں تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ سہیل جھٹ سے بولا جی امی آئندہ خیال رکھوں گا۔ میری ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں پر مزید رک نہ سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سہیل خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اس قسم کا الزام لگا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی سہیل بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے کیا بات ہے اقرا، کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی سہیل میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح سے جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ سہیل میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے ارے پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ اور بہن کا واحد سہارا ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں بس ان کا ہو کر رہوں، وہ کسی کے ساتھ شراکت داری قبول نہیں کر سکتی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں خود اقرا کو لے کر گیا تھا تو یقیناً وہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں نے تمہارا نام لے لیا تو دیکھا نا، دونوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے تمہارا نام گھر میں امن رکھنے کے لیے لیا تھا۔ تم ذرا سی بات پر کیوں اداس ہوتی ہو؟ مجھے سہیل کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھا اسے مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے مجھ پر ہی الزام دھر دیا؟ خیر سہیل نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کی دوسری اچھائیاں یاد کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب میں اتنی بھی کم ظرف نہیں تھی کہ ایک ہی بات کو لے کر روتی پیٹتی رہتی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ میری ساس اور نند اس دن کے واقعے کے بعد مجھ سے کھینچی کھینچی سے رہنے لگی تھیں۔ میں ہی اس سرد مہری کی دیوار کو گرانے کے لیے ان کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ میں نے واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے دھو ڈالے تھے۔ چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو یقیناً میں اس بات کو اپنا وہم مان کر نظر انداز کر دیتی، مگر ایسا میرے ساتھ چوتھی یا 5ویں بار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمارے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات کافی پریشان کن تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے ساتھ تذکرہ کیا۔ میں بولی آنٹی کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے۔ میری ساس میری بات سن کر ہنس دی تھی۔ وہ بولی بیٹی بلا وقت کا وہم مت پالو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی مجھے وہم ہوا ہو۔
اس لیے اس بات کو بھول کر کھانا بنانے لگی تھی۔ میں نے سہیل کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اب میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب گھر آئیں اور میں انہیں بریانی پیش کروں۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے کمرے میں انہیں سلام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تب ہی وہ غصے سے تن فن ہو کر میرے پاس آئے اور بولے، تم نے میری والدہ سے کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تب ہی میری ساس بھی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ وہ بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ کہو نا کہ تم نے میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگایا ہے۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کے لیے گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی انہوں نے کہاں کی بات کو کہاں پر جوڑ دیا تھا۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرے منہ سے ابھی یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ سہیل نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بولا، تم نے ایسے الفاظ استعمال ہی کیوں کیے کہ بعد میں تمہیں اپنی صفائیاں دینی پڑے؟ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی بے چینی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس طرح مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے پیٹ ڈالا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی روتے روتے شام سے رات ہو گئی تھی۔ 11 بجے کہیں جا کر سہیل کمرے میں آئے تھے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ جھٹ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ وہ بولے، اقرا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ تم کبھی بھی اس قسم کی بےہودہ بات نہیں کر سکتی، مگر میں مجبور تھا۔ میں امی کے منہ پر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں اور میری بیوی سچی ہے۔ اگر میں ایسی بات کہہ دیتا تو تم جانتی نہیں ہو ان کی کتنی دل آزاری ہوتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا ہے تاکہ آئندہ کبھی اس میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ اس قسم کی بات کر سکے، ورنہ میں تو کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ کیا وہ مرد کہلایا جانے کے قابل تھا؟ کیا ایسے مرد کو شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے جو ہر فیصلہ اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر کرتا ہو؟ میں چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں سہیل سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک سہیل اپنے آفس نہیں چلا گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس یا نند کی شکل بھی دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ سہیل بولے، اقرا، میں یہ ہیلپ کے لیے لایا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ تم نے گھر بھر کے کپڑے دھوئے۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا نا۔ سہیل بولے، باجی عزیزہ، آپ نے اقرا کے کہنے پر ہی گھر کا کام کرنا ہے، جیسا یہ کہیں ویسا ہی کرنا ہے، یہی آپ کو تنخواہ بھی دیں گی۔ سہیل نے مجھے بہت مان دے دیا تھا کہ ایک دم سے میرا دل پگھل گیا تھا۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر بھر میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ تب میری ساس اور میں ہی تو ہوں گے گھر پر۔ ایسے میں وہ مجھ سے بنا کر ہی رکھیں گی۔ سہیل کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگنے والا ہے۔ تب ہی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بھابھی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ کل جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوا ہے اس بات کا تذکرہ آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کیجیے گا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف سے کس بات کا ڈر؟ خیر، وہ میری بات سنے بغیر ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اگلے دن یوسف ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جبکہ جویریہ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی۔ یوں تو کبھی اس نے کچن میں بھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن یوسف کی کال آئی تو وہ بولا، باجی، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ میں بولی، یوسف، میں تم سے نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ دراصل میری ساس اور نند ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے بیاہ کر آئی ہوں وہ بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، باجی، میں جانتا ہوں کہ سب عورتوں کو اپنی نندوں سے نفرت ہی ہوتی ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔
اب میں سمجھی کہ جویریہ سارا دن فون کان سے لگا کر کیوں رکھتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی اچھا ثمر نہیں لاتی، اس لیے میں نے جویریہ کو روکنے کی کوشش کی۔ میں بولی، دیکھو تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ میں تمہیں یہی سمجھاؤں گی کہ تم جس بھی لڑکے کے ساتھ فون پر رابطے میں ہو یہ رابطہ ختم کر دو، کیونکہ اس قسم کی دوستیاں رسوائی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی۔ میری بات سن کر جویریہ نے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تو جویریہ بولی، امی بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں اور میری لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں۔ میں یہ بات سن کر بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی، کیونکہ اب پھر میرا شوہر میری ساس کے کہنے میں آ کر مجھ پر لازماً کوئی تشدد کرتا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میری ساس میرا دروازہ پیٹنے لگی تھی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات میں جب سہیل کمرے میں آیا تو وہ ہنس رہا تھا۔ بولا، آج تو تم نے بہت سمجھداری سے مظاہرہ کیا، آئندہ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو تم ایسا ہی کرنا۔ ہم دونوں مسکرانے لگے، لیکن یہ بات میرے دل میں ثبت ہو گئی تھی کہ میری نند بھی ہو بہو میری ساس کی ہی کاپی ہے۔ جس طرح میری ساس بات بدلنے کے ہنر سے واقف ہے، بالکل اسی طرح میری نند بھی باتوں کو توڑ جوڑ کر ان کے مطلب تبدیل کرنے میں ماہر تھی۔ اس لیے میں نے امی کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ یوسف تمہاری نند کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، اس نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے کہ اگر آپ نے میری منگنی جویریہ کے ساتھ نہ کی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، مگر کچھ کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے میری امی مجبور ہو کر جویریہ کا رشتہ لینے آ گئی تھی۔ جویریہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ میرا بھائی یوسف لاکھوں میں ایک تھا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، منگنی بھی طے پا گئی۔ جس دن میں منگنی ہوئی تھی میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ کر روتی رہی تھی، کیونکہ آج سے میری امی کی بربادی کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے نوٹس کیا تھا کہ یوسف مجھ سے کٹ سا گیا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو میری ساس کے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا۔ واپس جاتے ہوئے کبھی کبھار میرا حال چال دریافت کر لیتا، لیکن زیادہ تر تو وہ اس چیز کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی کچھ ماہ گزر گئے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ یوسف سارا دن جویریہ کے ساتھ فون پر لڑتا رہتا ہے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سہیل نے مجھ سے منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کی لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ یوسف نے منگنی ہی توڑ دی تھی۔ اس نے سارا سامان بھی گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب میری ساس اور شوہر نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کسی بھی طرح یوسف کو مناؤ کہ وہ اتنی بڑی حماقت نہ کرے، وہ جویریہ کے ساتھ منگنی ختم نہ کرے۔ میں بولی کہ یوسف میرے کہنے میں نہیں ہے، اس نے نہ تو منگنی کرتے وقت میرا مشورہ مانگا تھا اور نہ ہی منگنی ختم کرتے وقت۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تب ہی میری ساس نے سہیل کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ سہیل بولا، اقرا، میری بہن کا گھر اجڑ جائے اور یوسف کی بہن کا گھر بستا رہے، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ سہیل نے کھڑے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ میں نڈھال سی اپنے کمرے میں چلی گئی، روتی جاتی اور ساتھ اپنا سامان بھی پیک کرنے لگی تھی۔ تب سہیل کمرے میں آ گیا۔ میں سامان پیک کر چکی تھی، اب بس وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی۔ سہیل مجھے دیکھ کر بولا، اقرا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، مگر اب یہاں تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ آپ نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ میری بات سن کر سہیل کے منہ پر موت کی سی زردی پھیل چکی تھی۔ اس نے دیوار میں اپنا سر مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سہیل نے خود کو میرے قدموں میں گرا دیا تھا۔ وہ بولا، اقرا تم میرے گھر سے مت جاؤ، میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ سہیل کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً وہاں رکنا پڑا تھا۔ سہیل نے مجھے اپنے گھر میں ہی روک لیا اور بولا، میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ سہیل چلا گیا تھا۔ پیچھے سے میری ساس اور نند نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو سہیل واپس آ گیا۔ وہ بولا، اقرا تمہیں دوبارہ اپنانے کے لیے مجھے ایک بہت بڑی قربانی دینا ہوگی۔ میں نے ایک شخص کا انتظام کر لیا ہے، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، حلالہ کے بعد میں پھر تم سے نکاح کر سکوں گا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھی۔ زندگی مجھے کیسے امتحانات سے گزار رہی تھی۔ اگر میرا شوہر مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا تو مجھ پر کبھی یہ مصیبتیں نہ ٹوٹتی، کیونکہ وہ بذات خود تو بہت اچھا تھا، مجھ پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ میں نے سہیل کی بات مان لی تھی، کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ سلامت نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کر سکتی تھی بھلا؟ اس لیے میں نے سہیل کی بات مان لی۔
میں نے یہ تک نہ دیکھا کہ میرا نکاح سہیل کس سے کروا رہا ہے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں کالج جایا کرتی تھی۔ پک اینڈ ڈراپ مجھے ابو ہی دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے نکلی تو ایک وین میرے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ڈرائیور نکل کر بولا، میڈم آج آپ کے ابو آپ کو لینے نہیں آ سکتے، انہوں نے مجھے آپ کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں چپ چاپ اسی وین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ وین انجان راستوں پر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، انکل آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو اس راستے میں نہیں آتا۔ ڈرائیور نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی، اس لیے چیختی چلاتی رہی۔ تب ہی وہ وین کے ڈرائیور نے مجھے میری کلائی سے کس کر پکڑ رکھا تھا۔ اس نے مجھے وین سے نکال کر میرا ہاتھ دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنی کالی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ میں چیخنے لگی تھی، تب ہی ایک لڑکا تیزی سے میری جانب بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے شور ڈال دیا، چور 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 کہنا شروع کر دیا۔ سب لوگ ہماری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میرے اغوا کار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا اور بولا، شکر ہے آپ محفوظ ہیں۔ وہ لڑکا مجھ سے محض 5 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ بولا، آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں بٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اندر خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی کو یہ بات بتا دی تو سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ مجھے بس اب وین سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج جب میری دوسری شادی ہو چکی تھی اور میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ بولا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولا، اقرا میرا نام مجید ہے۔ میں نے جس دن تمہیں اغوا کاروں سے بچایا تھا اسی دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے یہ میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے دن رات محنت کی اور اتنے پیسے بنا لیے کہ جس سے میری شادی ہو سکے۔ میں نے اپنا رشتہ جس دن تمہارے گھر بھیجنا تھا مجھے پتا چلا کہ اسی دن تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا۔ میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکثر تمہاری گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تمہیں باہر سے دیکھا تو تم کپڑے ڈالنے آئی تھی چھت پر۔ بس میں وہیں دور سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تب ایک دن مجھے پتا چلا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور وہ کسی ایسے مرد کو ڈھونڈ رہا ہے جو تم سے حلالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور تمہارے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ چند دن تو میں تمہارے ساتھ بتاؤں گا، یہی میری زندگی کی جمع پونجی بن جائے گی۔ اس دن کے بعد مجید نے مجھے اتنی خوشیاں دی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دے دینا تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اقرا میں تمہیں لگژری لائف نہیں دے سکتا، تمہارے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، مگر تمہیں عزت، مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس مت جاؤ۔ اس نے پہلے تمہاری قدر نہیں کی تو اب کیا کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں طلاق نہیں دے گا؟ میں مجید کی بات سمجھ چکی تھی۔ مجھے بھی مجید سے بہت عقیدت تھی۔ اس نے مجھے 2 بار بچایا تھا، اس لیے میں نے سہیل کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل نے یہ بات سن کر بہت واویلا مچایا تھا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ میں مجید کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نواز دیا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، مگر ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا مل ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہر دور میں پڑتی ہے ضرورت، کچھ لوگ کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت ہمیشہ محبت سے زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ایک ذہنی مریض انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز اس کو سہارا دے سکتی ہے تو وہ اس کا من پسند شخص ہے جس کی وہ ہر بات مان لیتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لاکھ اختلاف کے باوجود بھی آپ سے احترام سے بات کرتا ہے
تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی اچھی تربیت ہونے کی دلیل ہے۔ مرد ہمیشہ محافظ ہوتا ہے اور محافظ کبھی بھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے کہ بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں ہم خود کے ساتھ۔ اگر آپ کے کانوں پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تم پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جو کسی کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں کسی کی زندگی کو ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر میں چاہوں بھی تو کبھی نہ لکھ سکوں ان لفظوں کو جنہیں پڑھ کر تم سمجھ سکو کہ تم سے محبت کتنی ہے۔ لوگ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حوصلہ کر، مگر وہ درد محسوس نہیں کر سکتے جو کسی کے دل میں ہوتا ہے۔